ادارے کا مشن آپ حضرات کے سامنے اکابرین کی سرپرستی میں عقائد کی تصحیح کے لیے اور بالخصوص عقیدہ نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں ہیں، اور اس ادارے کا ہر فرد اپنے آپ میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر موجود حضرت صدر محترم مفتی محمد شوقی مدانی صاحب اور اسی طرح کلیت حلقے سے صدر محترم حضرت مولانا محمد دانش قاسمی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ یہ حضرات ایک متحرک انداز میں اور فعالی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ہماری فکر اور اس ادارے کے ہر فرد کی ایک ہی فکر ہے کہ آج اس فتنے کے دور میں جہاں ہمارے بچوں پر اور بالخصوص نوجوانوں پر اور ان کے عقائد پر جو ایک داغ ڈالا جا رہا ہے، ہم اس پر تھوڑے ہوشیار ہو جائیں۔ ہم جا کر فردن بھی سمجھا رہے ہیں اور مجموعی کے اعتبار سے بھی سمجھا رہے ہیں، اور جس طرح بھی ممکن ہوتا ہے ہم خصوصی ملاقات کر کے بھی نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے کچھ لوگ ہمارے ہی لباس میں اور ہماری ہی شکلیں بنا کر ہمارے درمیان گھوم رہے ہیں، لہٰذا ہم ان سے ہوشیار رہیں اور اپنے عقائد کا تحفظ کریں۔ یہاں پر جو مجمع بیٹھا ہے، میں 2 منٹ کے لیے ان سے مخاطب ہو کر یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز اگر ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر ایمان پر ہم کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر ہم کسی اعمال کے بدلے میں امید پا رہا ہوں۔ اگر ہم اعمال میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی کرتے ہیں تو پھر کل اللہ کے سامنے ہم شرمندہ ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ہم اپنے ایمان میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی کے لیے تیار ہیں یا کسی بھی فرقے کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں اور اپنے ایمان پر سودا کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہونا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں اپنے ایمان کے مطابق جواب دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم آج اپنے ایمان کو بچا نہیں سکیں گے، اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے، تو کل ہمیں اللہ کے سامنے اور اس کے رسول کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ تو ہم اسی فکر کو لے کر خطے خطے پر اور در بدر مسجد در مسجد مکتب در مکتب ہم اسی طرح پھر رہے ہیں تاکہ لوگ سامنے والے ہمارے بالخصوص نوجوان آج کی جو نسل ہے ہم اس کو اسی طرح بیدار کر سکیں اور وہ اپنے ایمان پر اپنے عقائد پر بیدار رہ کر اپنے عقیدے کا پہرا لگائیں۔ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان بدکار بھی ہو سکتا ہے، مسلمان غافل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب بات اس عقیدے کی آئے اور جب بات تحفظ نبوت کی آئے تو پھر اس کو بیدار رہنا چاہیے، پھر اس کو اپنے آپ کو ایک پہریدار کی شکل دے دینی چاہیے۔ یہاں پر علماء کرام موجود ہیں، میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو جب بھی آواز لگائی جاتی ہے آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور اکابرین کا تو یہ اور ہوا کرتا تھا، اور ابھی اکابرین اس بات پر قائم ہے کہ وہ نبوت کے پروگرام میں کسی کتاب پڑھنے کے لیے شریک نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی مغفرت کے لیے اور اپنی نجات کے لیے شریک ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو اپنے اندر سنبھالے جانے کہ جہاں بھی ہم سنیں کہ ہم نبوت کا پروگرام ہے تو ہم اپنے تقاضوں کو ادھر ادھر کر کے ہم پروگرام میں شریک ہوں۔ یہاں پر ماشاءاللہ تقریباً 32-33 بچے نبوت کوئز میں حصہ لے کر آج کامیابی حاصل کر کے اس مسجد میں اور اس مسجد میں بیٹھے ہیں۔ میں اس کے لیے مولانا فروز صاحب کو اور ہمارے انگریز صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ادارے میں ہمارے سلسلے کا آغاز فرمایا۔ ہم تحریک سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو مجمع یہاں پر موجود ہے وہ یہاں سے اس عزم کے ساتھ جائے گا، اس ارادے کو اپنے دل میں بسا کر جائے گا کہ ہم لوگ لگائیں گے انشاءاللہ اپنے عقیدے کا تحفظ کریں گے۔ ابھی یہاں ننے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے کوئز میں شرکت کی ہے، انہوں نے ایک کتابچہ یاد کیا جو 50 سوالوں پر مشتمل تھا۔ وہ کتابچہ اتنا اہم ہے، بظاہر وہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے لیکن وہ اتنا اہم ہے
یہاں علماء کرام موجود ہیں، تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمل کو قبول فرمائے اور عقیدہ تحفظ پر ہمیں مرد دل کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے قبل اس لیے کہ میں محسن ملت حضرت مولانا محمد ہارون صاحب کو مدعو کروں، دو چھوٹے چھوٹے سے پروگرام ہیں، ایک چھوٹی سی تقریر ہے، ایک ترانہ ہے نبوت کا، تو میں تقریر پیش کرنے کے لیے سنبل پر بھی درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ اور تمام ہی طلباء و طالبات، بہت مختصر سا یہ پروگرام ہے، انشاءاللہ چند منٹوں کے بعد آپ کے انعام کا اعلان ہوگا، اس کے بعد حضرت مولانا کی دعا کے اوپر ہماری مجلس اختتام مزید ہوگی، تو آپ خاموشی اور اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا
بیدار رہیں گے اور جب جب کوئی فرقہ ابھرے گا تو انشاءاللہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ماشاءاللہ یہ استاد محترم جناب قاری تبریز عالم صاحب کی صاحبزادی تھی سنبل پروین۔ آج میں دو شخصیت ہی ہوگا کیونکہ عظیم باپ کی اولاد بھی عظیم ہی ہوا کرتی ہے، چونکہ یہ میرے استاد محترم جناب قاری تبریز عالم صاحب کی صاحبزادی تھی۔ اس سے قبل میں حضرت مفتی رضوان صاحب کو سن رہا تھا، بہت ہی جو ہے جوش اور ولولے کے ساتھ میں وہ ختم نبوت کا پیغام اور جو فتنے ابھر رہے ہیں ان کا تعاقب کیسے کیا جا سکتا ہے اور ان سے مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے وہ ان کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے۔ وہ بھی ایک عظیم بات کی اولاد ہے حضرت مولانا پرویز علی صاحب۔ تو ان دونوں کی سرپرستی میں جو ایک چھوٹا سا ایک پودا اب سے پہلے یہاں شمس العلوم کے نام سے کلیر شریف کے اندر لگایا گیا تھا، تو یہ اسی کی محنت اور اسی کی دین ہے۔ انشاءاللہ اگر کسی مدرسہ شمس العلوم صابری سے ہم اس بات کا تہیہ اور ارادہ کر لیں، چونکہ یہ اتنے جوش اور ولولے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے بچے یہاں ختم نبوت کا پیغام ہمارے اولاد کو پہنچا رہے ہیں، تو انشاءاللہ جو یہ فتنے یہاں ہمارے صوبہ اتراکھنڈ کے اندر، یہ ہندوستان کے اندر، یہ خاص طور سے کلیر شریف کے اندر ابھر رہے ہیں، تو ہم اس مدرسہ شمس العلوم صابری کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ان کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب میں اس کے بعد مفتی محمد شوقین صاحب مظاہری جو صدر ہے کہاں ختم نبوت صوبہ اتراکھنڈ کے، ان سے بہت ادب کے ساتھ مختلف ہوں کہ حضرت والا کی تشریف لائیں اور انعامات کی جو تفصیل ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور ہمارے استاد محترم ہم سب کے سرپرست تشریف فرما ہیں۔ حضرت کی دین کی نصیحتیں ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کی دعاؤں کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا۔ بس میں یہ چند باتیں عرض کرنے کے لیے آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ ابھی دیکھیں حضرت قاری تبریز صاحب کی صاحبزادی یہ بچی آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت پر اور حضرات صحابہ کرام کی خدمات پر، حضرات اکابرین کے اقوال پر کتنی جامع گفتگو فرما رہی ہے ماشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے 50 سوالات کا یہ کتاب سے بچوں کو پڑھواتے ہیں، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو ایسے تمام شیطانی قسم کا ذہن رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ بچی جواب ہے۔ یہی تو ہماری قوم کا سرمایہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ بیسک سوالات جو ہمارے کو ایمان اور عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، جب ہمارے یہ بچے سوالات کو یاد کر کے اپنے ذہنوں میں، اپنے دماغوں میں، اپنے دلوں میں محفوظ کر لیں گے، تو پھر یہی بچے جب بڑے ہوں گے اور جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرمایا ہے کہ قیامت کا زمانہ جتنا قریب آئے گا اتنی فتنے رونما ہوں گے۔ تو ابھی ہمارے سامنے فتنے رونما ہو رہے ہیں، جب یہ بچے بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، تو ان کے سامنے تو اور زیادہ فتنوں کا دور آ جائے گا۔ تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جب یہ بچے سوالات کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ ایسے تمام فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ حضرت سرپرست محترم حضرت حسین محترم تشریف فرمائیں۔ حضرت ہماری یہی ترتیب رہتی ہے کہ ہم مقامی مدارس اسکول کالج میں جاتے ہیں اور اپنی اس نئی نسل کو ہم یہ سوالات یاد کراتے ہیں۔ مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ سوالات یاد ہو جائیں اور عقیدہ ختم نبوت اور ایسے تمام ہونے والے فکروں کے متعلق ہمارے بچے باخبر ہو جائیں، تاکہ ہمارے یہ بچے بڑے ہو کر کسی بھی فتنے کا شکار نہ ہوں۔ دو مقصد رہتے ہیں بچوں کے لیے، یہ ایمانی پروگرام ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے کسی بھی میدان میں بچوں کو حوصلے کی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے، تو بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ بچوں کے عقائد پر بھی محنت ہو جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ آج کا یہ کامیاب پروگرام اس کے لیے حضرت مولانا محمد پرویز صاحب جنہوں نے ان کے ساتھ والے حضرت مفتی رضوان صاحب بڑی شاندار گفتگو فرما رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت پر اور تمام رہتا باقیہ پر، اور حضرت قاری تبریز صاحب بتا رہے تھے کہ ان دونوں بچیوں کی تیاریاں بھی حضرت مولانا پرویز صاحب اور ان کے ساتھ والے مفتی رضوان صاحب نے ہی کرائی ہے۔ تو ماشاءاللہ اس کامیاب پروگرام کے لیے میں حضرت مولانا پرویز صاحب جو ہم سب سے بڑے ہیں اور مفتی رضوان صاحب قاری تبریز صاحب اور تمام ذمہ داران کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور قائم تحفظ کے ساتھ تعالیٰ میں آخر اللہ سلام رکھے اور صراط مستقیم پر ہمیں نامزد رکھے۔ اب ہمارے اس ادارے سے 33 بچوں نے الحمدللہ اس ختم نبوت پولیس میں حصہ لیا ہے۔
ویسے تو الحمدللہ تمام بچوں نے سوالات کے بہت عمدہ جوابات دیے ہیں، لیکن ان تمام بچوں میں ممتاز امتیازی نمبر حاصل کرنے والے جو طلباء و طالبات ہیں وہ تین پوزیشن رہتی ہیں اول دوم سو. میں ان کے نام پیش کر رہا ہوں. ہمارے مہمان کے نام جو ہے وہ انشاءاللہ بچوں کو ان کے انعامات پیش کریں گے. آج کے اس پروگرام میں ان تمام بچوں کے امتیازی نمبرات حاصل کر کے 100 پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا نام ہے محمد کاشف بن علی صاحب. یہ بچہ ہے اور اپنا انعام حاصل کرے. اس کے بعد دوم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا نام ہے محمد عارف بن محمود حسن قریہ شریف. یہ بچہ اپنا انعام حاصل کرے. اس کے بعد اول پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ کا نام ہے مدیحہ سندس. یہ بچہ ہے اور اپنا انعام حاصل کرے. مدیحہ الحمدللہ اس بچی نے ان تمام بچوں میں اول پوزیشن حاصل کی. فوٹو مت لے، یہ فوٹو مت لے. اس کے علاوہ جتنے بچوں نے اس ختم نبوت کوئز میں حصہ لیا ہے الحمدللہ تمام کے لیے سرٹیفکیٹ اور ان کے لیے اسٹیٹ وغیرہ تیار ہیں. یہ پروگرام کے بعد یہ بچے اپنے اپنا انعام اور اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں گے. اس کے علاوہ ہماری ترتیب یہ رہتی ہے کہ جس ادارے میں ہمارا ختم نبوت کوئز کا پروگرام ہوتا ہے تو ادارے کی جانب سے ادارے کے ذمہ داران کے نام میں توصیفی سند جاری کی جاتی ہے. تو حضرت مولانا محمد پرویز صاحب کے نام اور اسی طرح حضرت خالد پرویز صاحب کی بڑی محنتیں کوششیں اور کاوشیں رہی ہیں ان کے نام یہ توصیفی سند ادارہ ختم نبوت کی جانب سے جاری کی جا رہی ہے. یہ جامعہ کے مدرسہ اعلیٰ کے محمد حسان خالد پرویز صاحب کو بھی توصیفی سند پیش کی جا رہی ہے. حضرت مولانا محمد ہارون صاحب سے معذرت پیش فرماتے ہوئے ایک ترانہ وہ پیش کرنے کے لیے ختم نبوت کا عزیز محمد کاشف صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست گزار ہوں کہ وہ ختم نبوت کا ترانہ پیش فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا نصیحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت میں جا اپنی لٹائیں گے. تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پر جا اپنی لٹائیں گے. جھکنا بھی نہیں آتا، بکنا بھی نہیں آتا، ہم جان لٹا دیں گے، ڈرنا بھی نہیں آتا. جھکنا بھی نہیں آتا، بکنا بھی نہیں آتا، ہم جان لٹا دیں گے، ڈرنا بھی نہیں آتا. آقا کی محبت نے ہم سر کو کٹا دیں گے، ہم ختم نبوت میں جا اپنی لٹائیں گے. تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم
ہم جذبہ ایمانی دنیا کو دکھائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جا اپنی لٹائیں گے، تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جا اپنی لٹائیں گے، جو ان کا دیوانہ ہے وہ ان کا ترانہ ہے، گستاخ محمد کا شہباز کا دیوانہ ہے، جو ان کا دیوانہ ہے وہ دل کا ترانہ ہے، گستاخ نبی ہے جو شہباز کا دیوانہ ہے، گستاخ محمد کا ہم نام مٹائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جا اپنی لٹائیں گے، تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جا اپنی لٹائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اب میں زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے محبت کے ساتھ اپنی اس تحفظ عقائد کانفرنس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد ہارون صاحب کا مفیض ہوں، ناظم اعلیٰ جامعہ حسینیہ مرحوم مصطفیٰ آباد، میں بہت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور انہیں دین کی نصیحتوں سے سامعین کو مفید فرمائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے عزیز طلباء، کافی دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور پروگرام اپنے موضوع کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور قابل مبارکباد ہے ہمارے یہ نوجوان علماء جو ایک ایسے موضوع کو لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، محنت سے کھڑے ہوئے ہیں، بھاگ دوڑ اور دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جس پہ کھڑے ہونے کی، کھڑے رہنے کی ضرورت بھی ہے اور رہے گی۔ اس لیے سب سے پہلی پیڑھی کامیابی کی، انشاءاللہ مقبول ہونے کی، عقیدے کی درست نہیں ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو ہونے والے اعمال انشاءاللہ مقبول ہے، اور اگر عقائد ہی درست نہیں ہے تو پھر ہونے والے اعمال انشاءاللہ مقبول نہیں ہے۔ آدمی یہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، ہاں اللہ ایک ہے، ہمارا ایمان نہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ ایک ہے۔ صرف یہی بات کہہ کر کے مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کو یوں بھی کہنا پڑے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اور یہ بھی عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہے مگر آخری نبی، اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور اس محنت کو لے کر کے ہمیں اٹھنا پڑے گا، چلنا پڑے گا، قوم کے درمیان جا جا کر کے قوم کو جگانا پڑے گا۔ اس لیے کہ قاری علی صاحب تشریف فرما ہے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں کام کی بات کرتے ہیں۔ ایک لفظ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہی جیسے لوگ کرتا بھی ان کا نیچا ہے، پیجامہ بھی ان کا اونچا ہے، سر پہ ٹوپی بھی گول ہے، اور سنتی لباس وہ پہنے ہوئے ہیں، صف اول میں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دکھانے کے لیے اپناتے ہیں لوگوں، سیدھی سادی عوام نے سمجھ لیا کہ یہ تو کوئی پکا مسلمان ہے، یہ تو کوئی پکا دیندار ہے، یہ تو کوئی بڑا عالم دین ہے، لیکن اس لباس میں آ کر کے ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالنے کا وہ کام کرتا ہے، اور سیدھی سادی عوام کے عقیدے کو بگاڑنے کا وہ کام کرتا ہے۔ میں اپنا ہی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے وہ بتلاؤں، ہمارے پیارے بچے اور علماء یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 1994 کی بات ہے، 2-4 سال پہلے نہیں، 1994 کی۔ میں کرناٹک میں تھا، ایک مسجد میں رمضان کے مہینے میں، تو ایک صاحب آئے، بال ان کے بڑے بڑے، سنتی لباس اور ظاہری وضاحت بالکل جو ہے وہ درج۔ انہوں نے اعلان کیا کنڑ بھاشا میں، کنڑ بھاشا ہم سمجھتے نہیں، وہی لوگ سمجھتے ہیں، خیر محسوس کر لیا کہ میں رکنے کے لیے اعلان کیا ہے، تو اس انداز سے انہوں نے اعلان کیا، اس انداز سے اعلان کیا کہ جتنے نمازی تھے وہ کنڑ بولنے والے سب کے سب نماز کے بعد رک گئے، ایک بھی نہیں گیا۔ تو ہم سوچتے رہے کہ بھئی اعلان میں تو بڑی جان ہے، ہمارے جواب کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں، کچھ لوگ رکتے ہیں، ایسے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے اعلان میں تو بڑی طاقت ہے، سبھی لوگ رکے، خیر رکے سب لوگ۔ انہوں نے اپنا بیان شروع کیا اور ان کا وہ بیان خالص کنڑ میں تھا، ہم بھی سمجھ رہے تھے مگر وہ لوگ سمجھ رہے تھے، اور وہ اس طرح پینٹ کے حساب سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ ایک بات کہہ کے کنڑ میں لوگوں سے اقرار لیتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے پلے جو ہے وہ کچھ نہیں پڑ رہا، لیکن سمجھ میں یہ بات آئی کہ شاید معاملہ بگاڑ کی طرف ہے، اور کوئی عقیدے کا جو ہے وہ مسئلہ ہے، کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے، بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو جب انہوں نے سمجھا کہ ہاں ہم نے پورے مجمع پہ کنٹرول کر لیا، اب انہوں نے کنڑ چھوڑ کر کے اردو پہ اختیار کیا، اور یہاں سے جو ہے انہوں نے بات کی، کہا کہ دیکھو آسمان سے کتنی کتابیں آئی ہیں، لوگوں نے بتایا کہ 4، کون کون سی کتابیں؟ تورات، انجیل، زبور، قرآن شریف۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہ 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ تو اس نے یہ سوال کیا کہ جب ہم قرآن کو مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، تو تورات، انجیل، زبور وہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے، ان کو بھی تو ماننا چاہیے۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے، وہ بھی ہاں اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس نے یہ اعلان کیا کہ جو مسئلہ اور جو بات چاروں کتابوں میں سے آپ کو اچھے لگتی ہے اس کو جو ہے وہ مان لو، چاہے وہ تورات کی بات ہو، چاہے وہ زبور کی بات ہو، چاہے وہ انجیل کی بات ہو، اور چاہے وہ قرآن کی جو ہے وہ بات ہو۔ اب یہاں پہ
اس آدمی نے لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی، کیونکہ قرآن اللہ کی پاک کتاب ہے، تورات، انجیل، زبور وہ بھی اللہ ہی کے پاس سے آئی ہے، لیکن اسی قرآن نے آ کر کے ان تینوں کتابوں کے احکامات کو منسوخ کر دیا۔ قانون جو چلے گا وہ قرآن میں چلے گا، ضابطہ جو چلے گا وہ قرآن کا جو ہے وہ چلے گا۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو جو ہے وہ ملیں گے عقائد کو جو ہے وہ خراب کرتے ہوئے۔ یہ پروگرام جو ہو رہا ہے اور یہ سوالات اور یہ بنیادی باتیں بچوں کو جو یاد کرائی جا رہی ہے، رٹائی جو ہے وہ جا رہی ہے، انشاءاللہ ان کا آگے چل کر کے آپ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا، اور اس میں جو ہے یہ حقیقت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بچی نے نام لیا ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، کتنا کام کرتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، تحفظ ختم نبوت کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، یہاں تک کہ اپنے شاگردوں سے وہ عہد لیا کرتے تھے اس بات کا کہ تحفظ ختم نبوت کے متعلق آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے، باقاعدہ عہد لیا کرتے تھے، حلف لیا کرتے تھے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا تھا اس کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا ذہن کھولا، ایسا ذہن جو ہے وہ کھولا کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد مجمع میں بیان کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ حضرت سید علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ساری رات ان کی تقریر ہوتی تھی، ساری رات تقریر ہوتی تھی۔ ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی، کوئی بھی ان کے لیے نہیں جاتا، سب لوگ سنتے تھے ان کی تقریر کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کے اندر وہ جاشنیت اور وہ کشش جو ہے وہ عطا کی تھی کہ پوری رات بیان کرتے تھے ختم نبوت کے تعلق سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے موضوع پہ، اور جو لوگ عقائد خراب کرنے پہ لگے ہوئے ہیں ان سب کے معاملے کو ایسا اجاگر کرتے تھے کہ لوگ ان کی تقریر کو سنتے تھے، پوری رات سنتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ فجر کی نماز اٹھ کر کے پڑھتے۔ اس لیے میرے بھائی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے عقائد کو، عوام کے عقائد کو درست کرنے کی محنت کرے، کوشش کرے، آگے بڑھے، اور اس مشن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لے، اس مشن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا جو ہے وہ بنا لے، بلکہ جو ہمارے مسلم بچے ہیں جو کہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے باطل فرقوں سے، ان کی تعلیمی شروعات کسی نہ کسی مکتب سے، کسی نہ کسی مدرسے سے، اور کسی نہ کسی ادارے سے جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ مکتبوں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے کہ اللہ کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہے، ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، یہ ساری چیزیں مکتبوں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، تبلیغی جماعت میں یہ سب چیزیں جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں ضرورت ہے کہ ہم اس مشن کو لے کر کے جو ہے وہ کھڑے ہوں اور اپنا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھیوں کی محنت کو
قبول فرما لے اور ہم سب کی نجات اور بخشش کر دے وہ ذریعہ بنا دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ پروگرام تو پورا ہو گیا دعا کر لیتے ہیں ہم کیونکہ کتابوں میں یہ بھی ہے یہ اونچا کام ہے جیسا کہ آپ نے سمجھا اور بتایا اللہ تعالیٰ ایسے مجموعوں میں دعائیں بھی زیادہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے مجموعوں میں دعائیں بھی جو ہے وہ زیادہ قبول کرتا ہے اس لیے دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ ہم سب پر رحم فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ بے شک ہم گناہ گار ہیں اللہ ہم سیاہ کار ہیں مجرم ہیں لیکن مولا جیسے کیسے بھی ہے تیرے بندے ہیں تیرے لاڈلے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے یا اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دے یا اللہ تیرے پاک گھر میں بیٹھ کر کے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے یا اللہ یہ ہمارے نوجوان علماء نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کے بولنے کو ان کے چلنے اور پھرنے کو اور ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ اس محنت کو ہم سب کی اور پوری امت کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا دے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے یا اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما دے یا اللہ ہمیں راہ راست عطا فرما دے یا اللہ غلط بولنے سے غلط چلنے سے غلط سننے سے غلط سوچنے سے غلط دیکھنے سے ہم سب کو اور ہر ایک ایمان والے کو محفوظ فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اس مدرسے کی نسبت سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے یا اللہ اس مدرسے کو بھی قبول فرما ہر طرح کی ترقیات کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ
ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے والے بنا، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے والے بنا۔ یا اللہ اپنے علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو فرما بردار بنا۔ یا اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ بے عزتوں کو عزت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما، للہیت پیدا فرما۔ یا اللہ اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما۔ یا اللہ اپنی ناراضگی سے، اپنے غضب سے، اپنے غصے سے ہم سب کی اور ہر ایک ایمان والے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں دینی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی، مکاتب دینیہ کی، قرآن کی اور حدیث رسول اللہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہے ان دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما، اور جن چیزوں سے پناہ چاہیے یا اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری ان مختصر دعاؤں کو حضرت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔